الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اگر کسی عظیم شخصیت کا کوئی خاص بندہ، کوئی خاص مہمان آپ کے گھر تشریف لائے یا آپ کو اطلاع دے دی جائے کہ میرا خاص بندہ یا میرا خاص مہمان آپ کے پاس تشریف لانے والا ہے، تو آپ اس کے استقبال کی تیاریوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عظیم شخصیت کا خاص مہمان ہمارا مہمان بننے والا ہے اور ہمیں اس کی میزبانی کا شرف بخشا گیا ہے، تو آپ اپنی ہمتاً کوشش کریں گے، مکمل طور پر کوشش کریں گے کہ وہ آپ سے راضی ہو کر جائے۔ آپ اس کا پرتپاک استقبال کرنے کے لیے بہت سی تیاریوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ کوئی گھر کو رنگ و روغن کرنے میں مصروف ہو جائے گا، تو کوئی گھر کی رینوویشن کرنے میں مصروف ہو جائے گا، کوئی گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو جائے گا، تو کوئی بازار سے سودا سلف لانے میں مصروف ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ ہر بندے کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ جو خاص مہمان ہے وہ ہم سے راضی ہو کر جائے، اس کو یہ نہ لگے کہ ہم نے اس کے استقبال میں یا اس کے اعزاز و اکرام میں یا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی برتی ہے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ماہ رمضان کے استقبال کی، کہ اللہ رب العزت کا یہ مہینہ میرے اور آپ کے پاس بطور مہمان چند دنوں کے بعد تشریف لانے والا ہے۔ اس حوالے سے میں نے اور آپ نے اس کے استقبال کرنے کی کیا تیاریاں کی ہیں، اس کا پرتپاک استقبال کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات سوچ رکھے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آ جائے اور میں اور آپ اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے اس کا استقبال نہ کر پائیں اور وہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہو کر اللہ رب العزت سے شکایت کر دے کہ فلاں شخص نے میرا استقبال نہیں کیا، فلاں شخص کو میرے آنے کی ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیو بہنوں، رمضان چند دنوں کے بعد تشریف لانے والا ہے۔ یہ اللہ کا وہ خاص مہمان ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ خوش نصیبوں کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی ذرا سوچئے کہ وہ کتنے نہ جانے لوگ ہیں جو اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس سال 2023 کے رمضان کے بعد سے 2024 کے رمضان کے آنے تک کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور انہیں رمضان کا مہینہ میسر نہیں آیا۔ یہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں اور اس کے مہمان کا استقبال کر سکیں، اس کے مہمان کی خدمت گزاری کر سکیں۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کا اجر نہ تو فرشتوں کو معلوم ہے، نہ انبیاء کو معلوم ہے، اور نہ ہی کسی حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ ایک روزہ رکھنے پر یہ اجر ملے گا یا رمضان کے روزے رکھنے پر یہ اجر ملے گا۔ اس کا اجر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہے۔ ایون یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کو بھی نہیں معلوم کہ روزے کا کیا اجر ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیو بہنوں، چند دنوں کے بعد رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاریوں میں مشغول ہو جائیں۔ گھر کے رنگ اور روغن سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل کو مکمل طور پہ صاف کر لیں، اس میں کینہ نہ ہو، اس میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، کسی کی غیبت کرنے والی عادت نہ ہو۔ اپنے دل کو اس طرح سے صاف کر لے کہ آپ کا دل ہر کسی سے راضی ہو۔ یہ تو ہو گیا گھر کا رنگ و روغن۔ اور کچھ میں نے کہا تھا کہ کچھ گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہوتے ہیں، تو گھر کی صفائی ستھرائی سے مراد یہ ملک پاکستان ہے۔
اس کو ہم نے صاف کرنا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے۔ کیسے صفائی کرنی ہے؟ کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جھوٹ بولنے والا نہ ہو، ہم میں سے کوئی بھی شخص دھوکہ دہی کرنے والا نہ ہو، ہم میں سے کوئی بھی شخص بددیانتی کرنے والا نہ ہو، ہم میں سے کوئی بھی شخص فراڈ کرنے والا نہ ہو، ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کا احساس کرنے والا ہو، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہو، ایک دوسرے کا اعزاز و اکرام کرنے والا ہو، جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اور بازار سے سودا سلف لانے سے مراد یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے آپ رمضان کی تیاری کر لیں، گھریلو تیاری بھی کریں۔ گھریلو تیاری سے مراد یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، اس کے لوازمات آپ کے گھر میں موجود ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو خاص مہمان کے استقبال کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس خاص مہمان کو کتنی عزت دی گئی ہے۔ عزت دینے سے مراد یہ ہے کہ میں اور آپ رمضان میں کتنی خوش و خضوع کے ساتھ، کتنے تقوی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اس میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی عادت کو اپناتے ہیں، اور ایک دوسرے مسلمان بھائی کا اعزاز و اکرام کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح سے احساس کرتے ہیں کہ میں نے پورا دن کچھ نہیں کھایا اور میرا کوئی ایسا بھائی بھی تو ہوگا جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوں گی۔ جب افطاری کے وقت آپ بیٹھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ وہ کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوں گی، تو پھر آپ کے دل میں جذبہ ابھرے گا، آپ کے دل میں جوش آئے گا کہ آپ اپنے ان بھائیوں کو وہ ان نعمتوں میں سے کچھ حصہ ان کو بھی عطا کر دیں، ان کو بھی دے دیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے، کہ سائنس روزے کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور سائنسی لحاظ سے رمضان کا مہینہ کس نوعیت کا ہے اور میرے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے، اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو رمضان کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔